آزادی جمہور کی صدا کو بلند کرنے والے یہ لوگ کیا اس انجام کے مرتکب تھے؟ میرے بچے کیا اس لیے پیدا ہوئے کہ وہ مقروض بن کے دنیا کے غلام بنیں گے؟ کیا میرے بیٹے اپنے بچوں کو مقروض پاکستان، غلام پاکستان، جرم اور بربریت میں پلنے والے پاکستان کے حوالے کریں گے؟ کیا میرا ملک جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا ہے، کیا میرا ملک کافرستان شمار ہوگا کہ آزادی تو مجھے اللہ نے دی ہے اور پھر محمد عربی نے تو راہ دکھائی ہے اور پھر غلامی ہمیں قبول نہیں؟ اس لیے کہ سلطان ٹیپو کہتا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، اور عمران خان بھی کہتا تھا کہ جو بات وہ شخص کرتا تھا وہ ٹھیک کرتا تھا۔ ایبسولوٹلی ناٹ، کوئی غلامی نہیں، کوئی سر جھکانا نہیں، آزاد پاکستان، آزاد ملک، آزاد قیادت، آزاد سفارت، یہ ہے میرا ملک۔ اور میں جب آئین کو پڑھتا ہوں دوستو، آئین میں کہا گیا کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے، اور دوم یہ کہ یہاں پہ ملک خداداد پاکستان میں حق کے آزادی اظہار اور کیسے چلنا ہے اختیار عوام کے پاس ہے، اور عوام یہ اختیار اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے انجام دیں گے۔ یہ میرے آئین کی بنیاد ہے۔ اب میں آگے بڑھنے سے پہلے تم میں سے ہر پوچھوں گا، ہر ایک سے، کیا میری ان ایوانوں میں تمہارے منتخب نمائندے بیٹھے ہیں؟ مجھے پورے ایوان کی گواہی چاہیے۔ کیا ان ایوانوں میں تمہارے منتخب نمائندے بیٹھے ہیں؟ جب تمہارے منتخب نمائندے ایوانوں میں نہیں بیٹھے تو اس قوم کا اختیار کون چلائے گا؟ اس ملک میں فیصلے کون کرے گا؟ کس نے کہا کہ ہم کسی فوجی جنرل کے خلاف ہیں؟ کس نے کہا کہ ہم پاک آرمی کے خلاف ہیں؟ کس نے کہا کہ ہم جوڈیشری کے خلاف ہیں؟ یہ ہمارے ادارے ہیں، لیکن قیادت کا حق عوام کے منتخب نمائندوں کا ہے۔ دوستو، آئین پہ عمل کرنا ہے تو انتخاب کا حق لینا ہے۔ آئین پہ اگر عمل کرنا ہے تو ہمارے بنیادی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ اب تم سے پوچھتا ہوں، دوبارہ گواہی دو، کیا تمہاری چادر اور چار دیواری محفوظ ہے؟ کیا تمہارے بنیادی حق محفوظ ہے؟ کیا تمہارا مستقبل محفوظ ہے؟ اگر نہیں ہے تو یہی تو گواہی ہے نا، یہی تو مسئلہ ہے۔ اس ملک کو آگے چلنا ہے ڈگنیٹی کے ساتھ، وقار کے ساتھ، عزت کے ساتھ، احساس کے ساتھ، مکان کے ساتھ، روشن خیالی کے ساتھ، آزادی کے ساتھ۔ تم نے چھوٹے سے اس جیل خانے میں ذوالفقار علی بھٹو کو ڈال دیا، آج تم اسی چوکھٹ میں اور موت کے سزاواروں کی اس چوکھٹ میں لا کے عمران خان کو رکھ کے یہ کہتے ہو کہ وہی حق تم نے عمران خان کے ساتھ کرنا ہے۔ عمران خان جیل میں نہیں ہے، میں اور تم سب جیل میں ہیں، یہ ایک حقیقت ہے، مان لو، یہ ایک حقیقت ہے، مان لو۔ دو گواہی، کیا صرف عمران خان جیل میں ہے؟ ہم بھی جیل میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ جواب دو مجھے، ہم اور تم جیل میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ ڈنڈا برستا ہے، ڈنڈا برستا ہے، کہتے ہیں کہ ڈنڈے کی زبان چلے گی۔ اور پھر ہم انصاف کے لیے دوستو کس کو دیکھتے ہیں؟ آج کے اس اجتماع کی بنیادی پنچ لائن یہ ہے، ہم انصاف کے لیے دوستو کس کے پاس جاتے ہیں؟ جواب دو، میرے ساتھ جڑو، ہم کس کے پاس جاتے ہیں؟ ہم کس کے پاس جاتے ہیں؟ لیکن 6 ججز نے خط لکھا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے کہ جناب بہت مداخلت ہے، ہم بیڈ رومز میں ہمارے کیمرے لگے ہوئے ہیں، تو جن ججز نے تمہارا فیصلہ کرنا ہے انہوں نے لیٹر لکھ کے بتا دیا۔ دوستو ذرا اطمینان سے دوستو، سپریم کورٹ نے ساری ہائی کورٹ سے جواب طلب کیا کہ
آپ بتاؤ, ساری ہائی کورٹ نے کہا ہے, آپ کی سندھ ہائی کورٹ نے بھی کہا ہے کہ جناب مداخلت ہوتی ہے, ہمیں کام نہیں کرنے دیا جاتا. ہماری کے پی کی جوڈیشری نے کہا کہ ہمیں تو یہ لوگ جا کے افغانستان سے بھی, فارن کنٹری سے بھی دھمکیوں کے فون کرتے ہیں. یہی بات تمہارے پنجاب نے کہی, یہی بات تمہارے بلوچستان نے کہی. تو انصاف کو مانگنے میں کہاں جاؤں گا؟ ایک انصاف کا پتھر بھی تو ہوتا ہے, مگر ہاتھ میں تیشہ زر ہو تو وہ ہاتھ آتا ہے. اور آج سب سے پہلے جس نے ہمیں انصاف دینا ہے, میں نے اور آپ نے مل کے اسے انصاف دلانا ہے. ہم نے اپنی جوڈیشری کو آزاد کروانا ہے. بولو, آپ اس کے لیے تیار ہو؟ تیار ہو تو ہاتھ اٹھا کے گواہی دو. اللہ کی عدالت میں پیش ہوتے ہوئے گواہی دو. اور جب تم نے یہ گواہی دی تو صداقت اپنی زبان سے دو. انصاف کو, انصاف کو, اس لیے کہ انصاف کو انصاف دو کی یہ تحریک میرے بچوں کی آزادی کی تحریک ہے, میرے ملک کی آزادی کی تحریک ہے, میرے مستقبل کے بہترین خد و خال کی تحریک ہے, قرض سے نکلنے کی تاریخ ہے, آئین پہ عمل درآمد کرنے کی تاریخ ہے. میرا اور تمہارا ملک پاکستان ہے, اور ہم نے پاکستان میں رول آف لا کو یقینی بنانا ہے. آج جو تمہاری تحریک ہے نا, آج تمہاری تحریک سارے حساب پورے کرے گی. آج تمہارے حساب تحریک لیاقت علی خان کا جواب بھی دے دے گی, تمہاری تحریک ذوالفقار علی بھٹو کا جواب بھی دے دے گی, تمہاری تحریک بے نظیر بھٹو کا بھی جواب دے دے گی. تمہاری تحریک اس ملک کو قائم کرنے والے شہیدوں کے لہو کی بھی تاریخ کو درست کر دے گی. لوگوں, موج بڑھے یا آندھی آئے, دیا جلائے رکھنا ہے. گھر کی خاطر 100 دکھ جھیلے, گھر تو آخر اپنا ہے. جانے سے پہلے آپ سے ایک بات شیئر کر لوں جو میری ذاتی, ابھی آپ سے ہم کلام تھا نا, ابھی آپ سے ہم کلام تھا, میرے مرحوم باپ کی شکل میری نگاہوں کے سامنے آ گئی. میرے والد جب اس ملک میں آئے, ان کے ماں باپ بہن بھائی سارے شہید ہو گئے تھے. ملک کے قیام پہ روتا تھا, آزادی کے دن پہ روتا تھا, اپنے ماں باپ کو روتا تھا. نہ جانے کتنے لوگ تھے جو شہید ہو گئے, نہ جانے کتنے لوگ تھے جو یتیم ہو گئے, نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو اب یتیم ہو رہے ہیں. 9 مہینے ہم نے تیر و تفنگ لے کر کسی بھی جگہ حملہ نہیں کیا, ہم کوئی توپ لے کے نہیں گئے, پورے ملک میں کسی سے اسلحہ برآمد نہیں ہوا. لیکن آزادی کے متوالوں پہ غلامی کا یہ الزام لگا دینا, یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے. اس فوج میں ہمارے بچے, ہمارے بھائی, ہمارے بچے, ہمارے بیٹے ہیں. وہ ایک ادارہ ہے, اس ادارے کو کہتا ہوں کہ آئین کے مطابق اپنے نظم کو یقینی بناؤ. یہ ملک ہمارے حوالے کرو, اور نہیں بھی کرو گے تو ہم نے تو لینا ہی لینا ہے. ملک کو بنانے کے لیے قربانی دے سکتے ہیں, ملک کو سنوارنے کے لیے بھی دیں گے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.